سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ اس قانون کو مضبوط ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ آگے اس کا سفر جاری رہ سکے اور اس کو پہلے سے زیادہ بہتر بنایا جا سکے۔ اسم ظفر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ 17-4 کو نکالنے کا فیصلہ ہوا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے مجھے یہ بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دو بڑے رکن جو ہیں، جس میں رضا ربانی صاحب شامل ہیں اور نوید قمر صاحب شامل ہیں، انہوں نے اصرار کیا تھا کہ 74 کو نکال دیا جائے۔ اس سے آپ کو جہاں سے بھی اطلاع ملی ہے، میں جانتا نہیں سورس آپ کا کون سا ہے، لیکن آپ کی بات غلط نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کہا اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہا، صرف وہی دو نہیں تھے۔ رضا ربانی صاحب اور نوید قمر صاحب سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس قسم کی غیر جمہوری بات کریں؟ وہ اس دور گفتگو کے دور میں بہت شدت کے ساتھ پرویز مشرف صاحب کی ہر بات کے خلاف گفتگو کر رہے تھے، اور اسی روش میں اور اسی رو میں انہوں نے اس کے لیے بھی کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں رہنا چاہیے، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ اس سارے میں نے 26 رکن، میں نے بالکل کیا، آپ کے علاوہ صاف ستھرا اعتراض آپ کے علاوہ 26 رکنی کمیٹی میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ یہ قابل افسوس بات تھی۔ یہ ضرور جب انہوں نے سنا کہ قانون موجود ہے، ہاں جی قانون موجود ہے، اس کی بس اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ آپ اسے سمجھیے کہ یہ آج کل کی ہماری سیاسی ماحول جو ہے اس کا ابھی سطح یہاں تک پہنچی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جھگڑا صاحب کہ 63 جو ہے 63A وہ ختم ہو گیا ہے، ایچ بھی ختم ہو گیا، اس میں تبدیلی کر دی گئی۔ اب یہ بتائیے میاں نواز شریف صاحب پارٹی میں سے کسی رکن کو نکال سکتے ہیں بڑے آرام سے جب چاہیں؟ دیکھیں جی، یہ قانونی پوزیشن پوچھ رہا ہوں میں۔ قانونی پوزیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس سے آپ جس کو چاہیں نکال دیں۔ آئین سے نکال دیو۔ آئین سے تو یہ آپ نے دیکھا، یہ جو چیز تھی الیکشن کی وہ بھی نکال دی گئی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو لیڈرشپ ہے اس کی انٹینشنز کو دیکھنا چاہیے۔ اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا، میں قانونی اور آئینی پوزیشن پوچھ رہا ہوں۔ قانونی اور آئینی جو چیز آئین میں نہیں ہوگی، اگر کوئی کرنا چاہے گا تو وہ ضرور کر لے گا، لیکن ایٹ لیسٹ آئی کین ٹیل یو اباؤٹ میاں نواز شریف کہ ہی ول نیور گو فار۔ اس کا مطلب نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اخلاقیات کی بات بعد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جو پارٹی آپ کی ہے، جتنے ارکان ہیں وہ قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں ہے، اب وہ ایک آدمی کی جو ول اور وش ہے اس کے اوپر چلیں گے۔ اور بلاول زرداری بھٹو جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی بچے ہیں، وہ باہر پڑھ رہے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے وہ وزیر اعظم کو فارغ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا اور یہ پارٹی پالیسی کے مطابق نہیں چل سکتے۔ کیا یہ اختیار اب ہے دونوں کے پاس؟ آئی ڈونٹ تھنک اختیار ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اخلاقیات کی بات نہیں، اخلاقیات آئینی پوزیشن۔ اس کے علاوہ بھی آفٹر آل پارٹی تو موجود ہے نا، پارٹی میں جو لوگ موجود ہیں، آفٹر آل لیڈر کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں؟ لیڈر کے پاس اختیار اب آئین میں جو چیز پہلے تھی اور اگر وہ نکال دی گئی ہے تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ پھر تو اختیار آ گیا ہے اس کے پاس ہے نا، لیکن یعنی آپ لوگوں نے جو جمہوریت پسند ہے اور ہم نے جمہوریت کے لیے اسٹرگل کی ہے، آپ نے یہ سارا اختیار ایسے لوگوں کو دے دیا جو پارلیمنٹ کا خود حصہ نہیں ہے۔ بلاول زرداری بھٹو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میاں صاحب پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، الطاف حسین بھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اب یہ پارٹی کو وہاں باہر سے بیٹھ کے اگر وہ ڈکٹیٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم جمہوریت کہیں۔ دیکھیں جی، یہ تو پارٹی قیادت ہوتی ہے، لیڈرشپ جو ہے اس کو تو آپ تسلیم کریں گے۔ لیڈر روز روز تو پیدا نہیں ہوتے۔ جو لیڈر ہے اور آپ کی اس پہ ایک کانفیڈنس ہے تو آپ نے تو اس کو سب کچھ دینا ہے۔ یہی ہوتا ہے، آپ لیڈرشپ کے ساتھ اپنی اوپینین تو ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پھر فائنل جو ڈیسیشن ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی لیڈرشپ کا ہوتا ہے۔ یہ اختیار تو لیڈر کے پاس رہنا چاہیے، اب وہ آئینی اختیار، اسی لیے وہ لیڈر ہوتا ہے، آئینی اختیار مل گیا نا سارا ان کو۔ اچھا بخاری صاحب، آخری سوال آپ سے، یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 3 پارٹیوں کے درمیان جو بندر بانٹ ہوئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے 17-4 جو ہے وہ نکال لیا، اس میں سے کاف لیگ نے 63 نکال لیا تاکہ اس سے پارٹی جو ہے وہ ان کے قبضے میں رہے، اور نون لیگ نے تیسری بار وزیر اعظم کا اختیار لے لیا سارا، اور سب نے لا کے، اور اس کے بعد آپ نے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز نے جو مانگا آپ نے دے دیا۔ یہ بیسیکلی ایک بندر بانٹ تھی ساری پولیٹیکل پارٹیز۔ صاحب گزارش ہے کہ اس 18 امینڈمنٹ کے جو پازیٹو ایسپیکٹس ہیں نا اس کو آپ سامنے رکھیں، اور جو نیگیٹو ایسپیکٹس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ صرف 3-4 کی بات کی، اور اس پہ ایک ان کا ذہن میں یہ تھی کہ قانون موجود ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے، اور سیکنڈلی آپ نے 63A کی بات کی کہ ہیڈ آف دی پارٹی اس میں سرٹن کنڈیشنز ہیں، کن کنڈیشنز کی بنیاد پہ اگر کوئی دیکھے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ڈسپلن ہوتا ہے، اگر یہ باتیں نہ ہوں تو پھر جس طرح ہارس ٹریڈنگ کی 2002 کے الیکشنوں میں،
جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کو توڑا گیا اور پھر یہ ایک آزادی دے دی جائے اور پولیٹیکل پارٹیز کا ڈسپلن نہ رہے، تو آپ اس کو ہارس ٹریڈنگ کو سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے درست بات ہوگی؟ وہ رک گئی ہارس ٹریڈنگ. مگر یہ کلی اختیار دے دیں گے کہ پارٹی ڈسپلن کا کوئی شخص جو پارٹی ٹکٹ پہ اور پارٹی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کے آتا ہے اور اسمبلی میں پہنچتا ہے، تو پھر اس کے انڈر آبلیگیشن بھی تو ہے کہ پارٹی پالیسیز کو فالو بھی کرے، اور پارٹی پالیسیز جو ہے فرد بات تو نہیں بناتا. پارٹی ہر پولیٹیکل پارٹی کی کوئی نہ کوئی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو موجود ہوتی ہے پارٹی پالیسی. تو ایٹ لیسٹ جو لوگ پارٹی پلیٹ فارم اور پارٹی کی مدد سے پارلیمان میں پہنچتے ہیں تو وہ کو پارٹی پالیسی بھی تو فالو کرنی چاہیے. اس کا مطلب ٹھیک ہوا ہے جو 63 والا اور 74 والا ٹھیک ہو گیا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ 2002 بنے رک گیا نا، رک گیا. بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے بخاری صاحب کہ کم از کم اس سے ہارس ٹریڈنگ ضرور رک جائے گی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سینیٹر نیئر بخاری صاحب، اقبال ظفر چگڑا صاحب اور سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب نے تینوں کو شکر گزار ہوں. خواجہ صاحب، کسی نے مولانا مودودی سے پوچھا تھا میں پوری دنیا میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں. مولانا نے پوچھا کیا تم نے اپنے 6 فٹ کے قد پر اسلام نافذ کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا مولانا نہیں کر سکا. مولانا نے فرمایا پہلے اپنے اوپر اسلام نافذ کرو اور اس کے بعد باقی دنیا کی فکر کرنا. ناظرین، ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے یہ سب سے پہلے اپنے اوپر جمہوریت نافذ کر. اپنے 5 فٹ 9 انچ کے قد پر جمہوریت نافذ کر لی، 8,03,944 مربع کلومیٹر پر بھی جمہوریت نافذ ہو جائے گی. اور اس کے برعکس اگر یہ لوگ جمہوریت کے نام پر آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 63 کو تبدیل کرتے رہے، یہ آمریت کا تاج پرویز مشرف کے سر سے اتار کر اپنے سر پر رکھتے رہے، تو اس ملک میں جمہوریت کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوگا. خواہ ہم روزانہ الیکشن کیوں نہ کرواتے رہیں اور ہماری پارلیمنٹ میں ارکان کی تعداد 5 کروڑ ہی کیوں نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اس ملک میں جمہوریت، آئین اور قانون کی حکمرانی دیکھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ حافظ. فلک تک چل ساتھ میرے